سورہ نور کی آیت نمبر 58 سورہ نور کا 8واں رکوع اور 18ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام اور کنیزیں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری غلام مدلج بن عمرو کو دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ غلام ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف اپنے دولت سرائے میں اپنے گھر مبارک میں تشریف رکھتے تھے۔ غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ آپ کا یہ خیال آنا تھا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں تمہارے ہاتھ کے مال، غلام اور باندیاں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے، یعنی جو نابالغ بچے ہیں، لیکن وہ بچے ابھی بلوغ کے قریب ہیں، تو ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں، اور غلاموں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیں، 3 مرات، 3 وقت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال سن بلوغ ہے، لیکن عام علماء کے نزدیک لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے 15 سال ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ لڑکا 12 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اگر کوئی بلوغت کی علامت پائی جائے، اور اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ جوان تصور کیا جائے گا، اور لڑکی کے متعلق فتویٰ اس پر ہے کہ 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر کے درمیان لڑکی بالغ ہوتی ہے جبکہ بلوغت کی کوئی علامت پائی جائے، اور اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تو 15 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی 15 سال سے مراد ہے اسلامی سن کے اعتبار سے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو کیلکولیشن ہوتی ہے عمر کی، وہ انگریزی اعتبار سے ہوتی ہے، جو اصل میں شمسی سال ہے، سورج کے اعتبار سے سال ہے، اس میں اور اسلامی سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جو شمسی سال ہے، جو سورج کے اعتبار سے جو سال مقرر ہے، جسے ہم عرف میں انگریزی تاریخ کہتے ہیں، وہ اسلامی سال سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 15 سال کی عمر کا تعین اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو بچے ابھی جوان نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی 3 اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور غلام اور کنیزیں بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان 3 اوقاتوں میں اجازت طلب کریں۔ 3 اوقات کون سے ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، کہ وہ وقت ہے خواب گاہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا۔ یعنی جب فجر کی اذانیں ہوتی ہیں
اس کے آس پاس اگر غلام آتا ہے یا بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ اجازت لے کر حاضر ہوں، کیونکہ اس وقت لوگ اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں اور جو رات کا لباس ہوتا ہے اسے اتار کر وہ بیداری کا لباس پہن رکھے ہوتے ہیں، تو یہ وقت جو ہے وہ پردے کا وقت ہے۔ وَحِينَ تَدَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، اس سے مراد ہے جو زائد کپڑے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ دوپہر میں جب آرام کرتے ہیں یا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ قمیص اتار لیتے ہیں، بنیان پہنا ہوا ہوتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ شدید گرمی کی وجہ سے جب وہ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں تو صرف تہبند پہن کر ہوتے ہیں۔ تو قیلولہ کرنے کے لیے تم اپنے زائد کپڑے اتار لیتے ہو اور تہبند باندھ لیتے ہو، تو اس وقت بھی دوپہر کے وقت بھی غلام اور نابالغ بچے اجازت طلب کر کے آئیں۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور نماز عشاء کے بعد، کہ وہ وقت ہے بیداری کا لباس اتارنے اور خواب کا لباس پہننے کا۔ نماز عشاء کے بعد جب لوگ گھروں میں جاتے تو صحابہ کرام کے دور میں معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر فوراً وہ سو جاتے اور پھر رات میں بیدار ہو کر وہ تہجد ادا فرماتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، عبادت کرتے، سحری کے وقت گریہ وزاری کرتے، استغفار کرتے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کر جب صحابہ اپنے گھروں میں جاتے تو معمول یہ تھا کہ وہ بیداری کا جو لباس ہوتا تھا اسے اتارتے اور نیند کا لباس، سونے کے لیے جو لباس ہوتا اسے پہنتے۔ تو یہ کپڑے تبدیل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس پر غلام آئیں یا بچے آئیں تو اجازت طلب کر کے آئیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہاری شرم کے ہیں کہ ان اوقات میں خلوت اور تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں، اور ان کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، کسی وقت بھی بے اجازت داخل نہ ہوں۔ یعنی یہ تو بچوں اور غلام کا مسئلہ ہے، جو آزاد لوگ ہیں اور جوان ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اجازت طلب کر کے ہی آئیں، اور بچے اور غلام ان 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے آئیں، کیونکہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں انسان تنہا ہوتا ہے۔ جب تنہا ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ قمیض اتار کر بنیان میں بسا اوقات ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کسی کے سامنے بغیر ٹوپی کے آنے میں یا بغیر امام شریف کے آنے میں وہ حیا محسوس کرتے ہیں۔ اب اچانک سے کوئی آ جائے اور اس نے امام شریف نہ پہنا ہوا ہو، ٹوپی نہ پہنی ہو، یا ضرورتاً اس نے اپنی قمیض اتاری ہو، تو اس حالت میں کوئی دیکھ لے تو شرم آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان اوقات میں بچے اور غلام اجازت طلب کر کے آئیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر۔ مسئلہ یعنی ان 3 وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس، کام اور خدمت کے لیے ان کا آنا جانا تمہارے پاس ہوتا ہے۔ ان پر ہر وقت استئذان کا لازم ہونا، ہر وقت اجازت کی طلب کرنے کو لازم قرار دینا، یہ حرج کا سبب ہے، اور شریعت میں حرج کو دور کیا گیا ہے۔ تو لہذا آسانی اس میں ہے کہ ہر وقت جو بچے آتے رہتے ہیں اور غلام بھی کام کاج کے لیے آنا جانا رکھتے ہیں تو ہر وقت اجازت طلب نہ کریں، صرف 3 اوقات وہ اجازت طلب کر لیں۔